آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المطففین کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 29 تک پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ یشہدہ حاضر رہتے ہیں اس پر، المقربون مقرب فرشتے، جیسے گناہ گار لوگوں کے نامہ اعمال سجین میں رکھے جاتے ہیں ویسے ہی نیک لوگوں کے نامہ اعمال علیین میں رکھے جاتے ہیں۔ سیدنا البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ یہ مقام 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے ہے، یعنی علیین ایسا بلند مرتبہ مقام ہے کہ وہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے موجود رہتے ہیں، یا اللہ کے مقرب بندوں کی ارواح وہاں موجود رہتی ہیں، یا مقرب فرشتے وہاں ابرار کے عمل ناموں کو دیکھتے اور پڑھ کر خوش ہوتے ہیں اور قیامت کے دن ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ ان بلا شبہ الابرار نیک لوگ لفی نعیم یقیناً نعمتوں میں ہوں گے۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، سن لو بے شک ابرار لوگ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ انعامات میں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اس مقام پر پہنچنا ہی کامیابی کی نشانی ہے، جیسے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یعنی جو شخص بہشت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ فائز المرام ہو گیا۔ وہاں پر اپنے اعمال کے مطابق بے شمار نعمتیں میسر ہوں گی۔ جنت کا دخول ایمان پر منحصر ہے۔ حدیث ابو داود میں ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، دنیا میں جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ بھی فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، یعنی جنت کے دروازے کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ گویا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جنت کا دروازہ ایمان اور توحید کامل سے کھلے گا۔ جو شخص شرک، کفر، نفاق، ارتداد، شک اور الحاد میں ڈوبا ہوا ہوگا اس کے لیے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ جنت میں داخلے کے بعد وہاں کے درجات اعمال کی بدولت نصیب ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجہ دوسرے سے اتنا جتنا زمین سے آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجاہدین کے اعلیٰ درجے رکھے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اہل ایمان کے لیے ویسے ہی درجات ہوں گے جیسے ان کے اعمال ہوں گے۔ اس لیے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، یعنی ابرار لوگ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک مساریوں پر بیٹھے ہوئے، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے، علی الارائک ینظرون یعنی تختوں پر بیٹھ کر نظارے کریں گے اور دیکھیں گے۔ اریکہ تخت کو کہتے ہیں، یعنی جنت کے مناظر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو، نیز اہل دوزخ پر ہونے والے عذاب کو دیکھتے ہوں گے۔ آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ تاجر اور سرمایہ دار ماب تول میں کمی بیشی کر کے دیگر حرام طریقوں سے دولت کماتے ہیں اور پھر فرصت کے اوقات میں ہوٹلوں اور کلبوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر آرام سے بیٹھتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، ڈانس سے دل بہلاتے ہیں، گپے ہانکتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، حرام کی کمائی حرام کے راستے اڑاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم عیش و عشرت کر کے کامیاب ہو گئے ہیں۔ تعریف آپ پہچان لیں گے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم رونق نعمت کی۔ کامیابی کا نظارہ کرنا ہے تو اہل بہشت کو دیکھو، تخت پر برا جمان ہوں گے۔ تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی عیاں ہوگی، نورانیت اور چمک دمک ہوگی، یعنی جنت کی تمام نعمتوں سے مزے اڑائیں گے۔ شہنشاہوں کی طرح اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے،
ان کے پررونق چہرے ہی یہ بتا رہے ہوں گے کہ وہ جنت کی نعمتوں میں بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ تو آخرت کا ذکر ہے، لیکن اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی موجود ہے کہ انسان کا چہرہ اس کی اندرونی کیفیات کا مظہر ہوتا ہے، اور صحت و بیماری کو اس کے ذریعے جانا جا سکتا ہے۔ یہ طب کا ایک اہم اصول ہے۔ موجودہ دور میں تو مریض کی شناخت کے لیے جدید میڈیکل وسائل پیدا ہو گئے ہیں، لیکن قدیم زمانہ میں طباء کا زیادہ تر ایسی علامتوں پر انحصار ہوا کرتا تھا۔ یسقون، وہ پلائے جائیں گے، من رحیق، خالص شراب، مختوم، مور بند۔ یسقون من رحیق، رحیق یعنی جنت کی صاف سفید پاکیزہ شراب، مختوم مور زدہ یعنی ابرار ہی اس کی مور کو توڑیں گے، اس سے پہلے کوئی اس کو ہاتھ نہ لگا سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ابرار کو ان کی مخصوص صاف سفید پاکیزہ شراب پلائی جائے گی جس کی مور وہ خود توڑیں گے، کسی نے اس کو ہاتھ سے چھوا بھی نہ ہوگا۔ انہیں پینے کے لیے یسقون من رحیق مختوم، شراب پیش کی جائے گی جس پر مور لگی ہوئی ہوگی، اور مور کس چیز کی ہوگی؟ ختام مسک، کستوری کی ہوگی، اس مور سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ دوسری جگہ فرمایا پانی، دودھ، شہد اور شراب طہور کی نعریں جاری ہوں گی۔ یہ نعریں تو عام مومنین کے لیے ہوں گی، انہیں حسب منشا استعمال کریں گے، مگر ابرار کے لیے جو سربمر شراب ہوگی اس کا سرور کچھ اور ہی ہوگا۔ ختامہ، اس کی مور، مسکن، کستوری ہوگی۔ وفی ذالک، اور اسی میں، فلیتنافس، لہذا چاہیے کہ رغبت کریں، المتنافسون، رغبت کرنے والے۔ دنیا کی شراب بدبودار ہوتی ہے اور ذائقہ تلخ، پینے سے اس کی سڑاند فوراً دماغ تک جا پہنچتی ہے جس سے انسان کی آواز مختل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جنت میں شراب کی یہ خاص قسم رحیق کی خوشبو ایسی ہوگی جیسی کستوری کی ہے، اس کی مور میں لاکھ یا مٹی یا موم کی بجائے کستوری لگائی گئی ہوگی، اور اس میں دنیا کی شراب والی کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ناپاک شراب اس قابل نہیں کہ بھلے آدمی اس کی طرف رغبت کریں۔ ہاں یہ رحیق یقیناً ایسی نعمت ہے جس پر لوگوں کو ٹوٹ پڑنا چاہیے، اور اس کے اصول کی نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وفی ذالک، اس بات میں، فلیتنافس المتنافسون، چاہیے کہ رغبت کرنے والے رغبت کریں۔ ہر انسان کو دنیا میں کوشش کرنی چاہیے کہ فکر اور عقیدہ پاک ہو، اعمال اور اخلاق پاکیزہ ہوں، تاکہ آئندہ ابدی زندگی میں یہ نعمت میسر آ سکیں اور شراب طہور نصیب ہو۔ اس لیے فرمایا کہ رغبت ایسی چیز میں رکھنی چاہیے جو دائمی ابدی ہے، جس کی کوئی مثال اور نمونہ آج موجود نہیں۔ دنیا کی نعمتیں بطور مثال ہی بیان کی گئی ہیں، ورنہ یہ پھل، یہ نعمتیں بہشت کی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو صرف نام کی مشابہت ہے تاکہ انسان ان کی کیفیت کسی حد تک سمجھ سکے، ان کی اصل حقیقت تو وہاں پہنچ کر ہی سمجھ میں آئے گی۔ وَمِزَاجُهُ، اور امیزش اس کی، من تسنیم، تسنیم سے ہوگی، اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی۔ اور تسنیم کیا ہے؟ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ سیراب ہوں گے۔ تام عام ابرار کو بھی اس میں سے کچھ حصہ ملا کر دیا جائے گا۔ یہ خاص قسم کی شراب ہوگی، دنیا کی شراب پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کو قرآن میں بار بار واضح کیا گیا ہے۔ اس دنیا کی شراب نوشی سے بسا ہوگا سر میں گرانی اور مخبوط الحواسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور بہشت کی شراب میں لطف سرور ہوگا، اس میں بدمزاجی کی کوئی بات نہیں ہوگی، نہ اس کے استعمال سے کسی قسم کی تکالیف، نہ اس کے استعمال سے کسی قسم تکلیف کا کوئی خطرہ ہوگا۔ یہ بھی اعلیٰ قدر المراتب ہوگی، مقربین کے لیے خصوصی شراب ہوگی، مگر اس میں سے کچھ ابرار کو بھی ملا کر دیا جائے گا، وہ بھی اس سے محروم نہیں رہیں گے، اگر یہ ان کی مکمل خوراک نہیں ہوگی۔ دنیا میں جیسی جیسی تکلیف اور دکھ اٹھائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں جو مقام پیدا کیا ہے اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، اور اس کے مطابق جنت و مقام حاصل ہوگا۔ تو یہاں گویا ابرار کے لیے تیار کی گئی نعمتوں کا تھوڑا سا حال بیان کر دیا گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابرار کا مختصر حال بیان فرمایا ہے۔ عینن یعنی ایک چشمہ ہے، یشربو پیئیں گے، بہا اس میں سے، المقربون مقرب بندے، یعنی ابرار کے لیے تو رحیق مختوم ہوگی، اور مقربین کے لیے بھی یہی شراب ہوگی، لیکن اس میں تسنیم کی میزش بھی ہوگی۔ تسنیم جنت میں ایک چشمہ کا نام ہے، شاید اس چشمہ کے پانی کی ملاوٹ سے وہ شراب مزید خوشگوار بن جاتی ہوگی۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ جنہوں نے، اجرمو جرم کیے، کانو تھے وہ، من الذین ان لوگوں پر جو، آمنو ایمان لائے،
یضحکون وہ ہنسا کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین اجرموا جو لوگ مجرم یعنی گنہگار ہیں ان کا حال یہ ہے کہ کانوا من الذین آمنوا یضحکون یہ ایمانداروں پر ہنستے ہیں۔ کفار و مشرکین عام طور پر یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ پہلے ادوار میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت علیہ السلام کی قوم کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس قوم کے بڑے آسودہ حال لوگ کمزور ایمانداروں سے تمسخر اور ٹھٹھا کرتے تھے۔ یہ بات قرآن پاک میں موجود ہے۔ اہل مکہ بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے تھے۔ وہی اہل مکہ جو کفر شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، لوگوں کے حقوق غصب کرتے تھے، جیسا کہ شروع سورہ میں موجود ہے کہ جب لیتے تھے تو معاف کر لیتے تھے مگر دیتے وقت ان کے حقوق میں کمی کرتے تھے۔ یہی لوگ مجرم ہیں اور ان میں سے خاص طور وہ ہیں جن کا عقیدہ باطل ہے اور جن کی فکر فاسد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجرمین کا حال اور ان کا انجام مختلف صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ جہاں متقین اور صالحین کا حال بیان کیا گیا ہے وہاں مجرمین کو بھی بے نقاب کیا ہے، اور جرائم میں شرک سے بڑھ کر کون سا جرم ہو سکتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسری جگہ فرمایا الکافرون هم الظالمون، دنیا میں سب سے بڑا ظالم کافر ہے جو خدا کے دین اور اس کی شریعت کا منکر ہے۔ یہ لوگ اس دین کا انکار کرتے ہیں جو دین اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کی بہتری کے لیے نازل فرمایا ہے۔ مجرمین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قانون کو مانتے ہوئے اس کے خلاف چلتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جن مجرمین کا ذکر کیا ہے ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ضائع کرتے ہیں۔ کلام کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دینداروں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے۔ مکہ کے یہ سارے رؤساء غریب مسلمانوں پر ہنستے تھے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔